بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ۔ کہتے ہیں اگر دودھ پانی سے مل جائے، یعنی دودھ جو ہے کسی غیر لیکوڈ سے ملے، اپنی جنس سے نہ ملے، یہ مسئلہ پھر نیچے بیان کیا جائے گا۔ دودھ سے ہی ملے تو کیا حکم ہوگا؟ تو دو طرح کے مسئلے بیان ہوں گے۔ ابھی دودھ جو ہے اپنے جنس کے علاوہ پانی سے ملے تو کیا حکم ہے؟ یہ کب ہوتا ہے کہ کبھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دودھ نکال کر کے چمچ سے بچے کو دودھ پلاؤ، یعنی منہ میں جیسے بچے کو چھالا ہوتا ہے، چوس نہیں پاتا ہے، یا بچے کی نسوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چوس سکے، تو یہ طریقہ اختیار ہوتا ہے کہ پستان سے عورت دودھ نکال کے کٹورے میں رکھتی ہے اور پھر اس کو چمچ سے پلاتی ہے۔ تو اب اس نے کٹورے میں نکال کے رکھی تھی اور اس میں کسی نے پانی ملا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ دودھ کسی بچے کو پلا دیا گیا، تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر دودھ کا غلبہ ہے تو کل دودھ ہے، اور پانی کا غلبہ ہے تو کل پانی ہے۔ یعنی اگر 100 گرام کٹوری میں دودھ رکھا تھا اور 150 گرام پانی، 200 گرام پانی رکھ دیا، اس میں ملا دیا گیا، تو کل کا کل پانی ہو گیا۔ اور اگر مثال کے طور پر جو ہے 1 گلاس دودھ تھا، اس میں آدھا گلاس پانی ملا دیا تو کل کا کل دودھ ہے۔ کہتے وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ، جب دودھ پانی سے مل جائے اور دودھ غالب ہو، تعلق بِهِ التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاء، اگرچہ پانی کا غلبہ ہو، وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ، اور اگر پانی کا غلبہ ہو، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التحریم، حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ خلافاً للشافعی کی، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کہ ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں انہ موجود فیہ حقیقتاً دودھ موجود تو ہے، غلبہ ہو یا غلبہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ دودھ تو گیا، اس لیے وہ کہتے ہیں حرمت متعلق ہوگی۔ وَنَحْنُ نقول، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ جزیہ یاد رکھیے کیونکہ آگے یہی کام آئے گا۔ المغلوب غیر موجود حکماً، جو مغلوب ہوتا ہے وہ حکماً غیر موجود ہوتا ہے، یعنی اگرچہ حقیقتاً موجود ہو لیکن حکماً کہا جائے گا کہ یہ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ لا یظہر فی مقابلۃ الغالب کما فی الیمین، یہاں تک کہ غالب کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہوگا، جیسے قسم میں کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، بکری کا دودھ نہیں پیوں گا۔ اب کسی نے اس کو ایسا دودھ دیا کہ جس میں 1 پاؤ دودھ ہے اور آدھا لیٹر پانی ہے، اس کو پی لیا اس نے، تو حرمت یہ حانث نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور اگر دودھ کھانے سے مل جائے، کھانے سے مراد جیسے روٹی میں اس کو آپ مطلب مکس کر دو، اس طرح سے ملنے سے مراد ایک لت پت ہو جائے، الگ نہ ہو۔ چاول میں ملائیں گے تو دودھ الگ ہوتا ہے، چاول الگ ہوتا ہے، یہاں ملنے سے مراد ہے مکس ہو جانا، خلط ملط، اس لیے اختلاط کا لفظ ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اور اگر کھانے سے مل جائے، لم يتعلق به التحریم، تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ آپ نے دودھ کو جو ہے حلوہ بنا کر کے پکا لیا تو روا میں ملا دیا، اپنے سوجی میں ملا دیا۔ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اگرچہ دودھ غالب ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، اذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحریم، دودھ جب غالب ہو تو حرمت متعلق ہوگی۔ غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ دودھ الگ سے نظر آ رہا اس میں۔ قال قولهما فيما اذا لم تمسه النار، صاحب ہدایہ نے کہا کہ ان دونوں کا، یعنی صاحبین کا قول اس صورت میں ہے جبکہ اس دودھ کو آگ نے نہ پکایا ہو، آگ نے نہ چھوا ہو، یعنی ابھی تک دودھ کچا ہی تھا، یا دودھ جو ہے پھیٹا ہوا تھا، گرم کیا ہوا دودھ، وہ کسی کھانے میں ملا دیا گیا، مطلب یوں ہی اس کو جو ہے نا، اس کو ملا کر کے ابالا، پکایا نہیں گیا، تو پھر یہ اختلاف ہے۔ حتیٰ لو طبخ بہا، لیکن اگر اس کو پکا دیا جائے اس چیز کے ساتھ، یعنی اس کھانے کے ساتھ، لا يتعلق به التحریم فی قولہم جميعا، تو سب کے نزدیک حرمت متعلق نہیں ہوگی، سب کے نزدیک حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ لیکن اوپر جو مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے آدھا کلو دودھ تھا، اس کو ایسے ستو میں ملا دیا کہ جو ستو آدھا کلو سے کم ہے، ٹھیک ہے، جو ستو آدھا کلو سے کم ہے، تو امام صاحبین کے نزدیک اس سے حرمت متعلق ہوگی، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ستو میں مل گیا، ختم معاملہ۔ لیکن اگر آٹے کو، اگرچہ 1 لیٹر جو ہے دودھ ہو اور آٹا آدھا ہی کلو ہو، یعنی دودھ غالب ہو اور آٹا کم ہو، اور اس کو پکا دیا جائے، ملا کر کے اس کا کھچڑا یا اس طرح کچھ بنا دیا جائے، تو پھر کسی کے نزدیک حرمت متعلق نہیں ہوگی۔
تو پہلی صورت میں غلبے کا اعتبار صاحبین نے کیوں کیا؟ کہ لہما ان العبرۃ للغالب، کہ اعتبار غالب کا ہے، کما فی الماء، جیسے پانی میں، اذا لم یغیرہ شیء عن حالہ، جبکہ اسے کسی چیز نے اپنی حالت سے نہ پھیرا ہو۔ ولی ابی حنیفہ اور امام عاصم کا دلیل ہے ان الطعام اصل واللبن تابع له فی حق الوجود مقصود، کہ کھانا اصل ہے اور دودھ اس کے تابع ہے حق مقصود میں، فصار کالمغلوب، تو یہ مغلوب کی طرح ہو گیا۔ یعنی تابع کو بھی امام اعظم نے مغلوب کی طرح مانا، اور مغلوب کے بارے میں ہم نے فارمولہ پڑھا کالمغلوب کالمعدوم۔ ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحیح، اور امام اعظم کے نزدیک کھانے سے دودھ کے ٹپکنے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہی صحیح ہے۔ یعنی اگرچہ دودھ ٹپکتا ہو ملا جب کھا رہے ہو، جیسے روٹی میں اچھے سے ملا دیا اور کھا رہے ہیں دودھ ٹپک رہا ہے، تو بھی مسئلہ وہی ہوگا۔ لأن التغذیہ بالطعام اذ هو الاصل، اس لیے کہ یہ کھانے کے ذریعے سے غذائیت حاصل کرنا ہے اور وہی اصل ہے۔ وإن اختلط بالدواء واللبن غالب، اگر دوا سے دودھ مل جائے، جیسے لوگ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں، کہ ڈاکٹر کہتا ہی ہے کہ اس کو جو ہے نا دودھ میں ملا کر کے پیجیے، کوئی پاؤڈر دیتا ہے اس کو ملا کر کے پینے کی رہتا ہے، اس طرح ملا کر کے جو ہے دوا میں دودھ کو پلایا گیا، تو واللبن غالب، اور دودھ غالب ہے، تعلق به التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، لأن اللبن یبقی مقصودا فیہ، اس لیے کہ دودھ اس میں مقصود ہو کر باقی رہتا ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ دودھ ملا کر اس کو پینا ہے۔ اذ الدواء لتقویت، اس لیے کہ دوا تو دودھ کو جو ہے لتقویتی علی الوصول، وصول کے طریقے پر اس کو طاقت دینے کے لیے ہے، یعنی دوا جو ہے اس لیے ہے تاکہ دودھ کے ذریعے جب وہ پیٹ میں پہنچے تو زیادہ تقویت ملے، تو مقصود جو ہے دودھ بھی ہے وہاں پہ، اس لیے مقصود ہونے کی وجہ سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ، یہ ہوا کہ انسان کا دودھ، عورت کا دودھ بکری کے دودھ سے مل جائے، وَهُوَ الْغَالِبُ، اور عورت کا دودھ غالب ہو، تعلق به التحریم، حرمت متعلق ہوگی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التحریم، اور اگر بکری کا دودھ غالب ہو جائے تو حرمت متعلق نہیں ہوگی، اعتبار للغالب، غالب کا اعتبار کرتے ہوئے، کما فی الماء، جیسا کہ پانی کے مسئلے میں گزرا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اب ہوا جنس کو جنس سے ملنا، جب دودھ، ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ سے مل جائے، دو عورت کا دودھ آپس میں خلط ملط ہو جائے، مثال کے طور پر جو ہے جیٹھانی اور دیورانی تھی، اور دونوں نے اپنے اپنے بچے کے لیے دودھ نکال کر کے کٹورے میں رکھی تھی، اور دونوں کو ملا دیا گیا، مکس کر دیا کسی وجہ سے، ادھر سے ساس آئی، اس نے کہا کہ دو کٹورا کیوں یہاں پڑا ہوا ہے، الگ الگ دودھ رکھا ہوا، اس نے کہا کہ ایک ہی کٹورے میں رکھ دیا جائے، اور دونوں کو ملا دیا، اس طرح کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ دودھ کسی بچے کو پلا دیا گیا، تو اس بچے کی رضائی ماں کون کہلائے گی؟ جیٹھانی یا دیورانی؟ تو کہتے ہیں تعلقت تحریم باغلبہما عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے حرمت متعلق ہوگی ان میں سے اغلب کے ساتھ، مطلب جس عورت کا دودھ زیادہ تھا اس عورت سے جو ہے وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں کہلائے گی جس بچے کو وہ دودھ پلا دیا گیا۔ لأن الکل صار شیئا واحدا، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اب کل ایک دودھ ہو گیا، یعنی دو ایک ہی جنس کی چیز ملا دیا نا، ایک ہی جنس کی چیز اب جب آپس میں مل گئی تو وہ ایک شے واحد ہو گئی، اور شے واحد میں غلبے کا اعتبار ہوگا، ایک چیز ہو گئی شے واحد، فیجعل الاقل تابعا للاکثر، تو اقل کو اکثر کے تابع کر دیا جائے گا، فی بناء الحکم علیہ، اس پر حکم کی بنیاد کے سلسلے میں۔ وقال محمد و ظفر، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا، یتعلق التحریم بہما، دونوں سے حرمت متعلق ہو جائے گی، یعنی دونوں اس بچے کی رضائی ماں ہوگی، کیوں؟ لأن الجنس لا یغلب الجنس، اس لیے کہ جنس جنس پر غالب نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی پانی پر غالب ہو گیا، فإن الشیء لا یصیر مستحرکا فی جنسی، اس لیے کہ شے اپنے ہی جنس میں ہلاک نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں بڑھ جاتی ہے، لاتحاد المقصود، مقصود کے متحد ہونے کی وجہ سے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتے ہیں ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی ھذا روایتان، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں دو روایت ہیں۔ واصل المسألۃ فی الایمان، اور اصل مسئلہ ایمان میں ہے، یعنی قسموں کے بیان میں موجود ہے۔ کسی نے کہا، کسی نے جو ہے قسم کھائی تھی کہ میں اس بچے کا فلاں کو، میں اس عورت کا فلاں کو دودھ نہیں پلاؤں گا، ٹھیک ہے، فلاں کو دودھ نہیں پلاؤں گا، اور مکس کر کے دودھ پلا دیا گیا، تو جیسے وہاں اختلاف ہے ویسے ہی یہاں پر بھی اختلاف ہے، تو اس مسئلے کی اصل جو ہے نا وہ قسم میں ہے، کہ قسم میں مثال کے طور پر زید نے کہا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، دو بیویاں اس کی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک بیوی سے زیادہ محبت کرتا، تو اس نے کہا میں تیرا دودھ پلاؤں گا، اور قسم کھا لی کہ میں اس چھوٹی والی عورت کا دودھ نہیں پلاؤں گا، لیکن اتفاق سے دودھ مکس ہو گیا اور دودھ اس نے پلا دیا بچے کو کٹوری میں ملا کر کے، تو کیا یہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
یہی اختلاف ہے وہاں پر کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اس کا دودھ غالب ہے تو حانث ہوگا، ورنہ حانث نہیں ہوگا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں، امام ظفر فرماتے ہیں کہ دونوں حالت میں حانث ہو جائے گا، چاہے غالب ہو یا نہ ہو، کیونکہ جنس میں مل کر کے ہلاک نہیں ہوتا۔ اور امام اعظم سے اس سلسلے میں دو روایت۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَن، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اوپر جو ہے پہلے ہم نے پڑھا کہ دودھ جو عورت کو نکلتا ہے وہ شوہر کے وطی کرنے کی وجہ سے اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی باکرہ لڑکی ہے اور شادی اس کی نہیں کرائی گئی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پستان میں بھی دودھ اتر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی باکرہ لڑکی ہے اس کو دودھ اتر گیا، یعنی اس کے پستان میں دودھ آ گئے، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّةً تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، تعلق بہ التحریم، اس سے بھی حرمت متعلق ہوگی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وطی کے بعد دودھ اترے اور وہ دودھ پلائے تو ہی حرمت ہوگی، مطلقاً پستان میں دودھ موجود ہے، چاہے سگیبہ ہو یعنی موتوا ہو یا غیر موتوا ہو، باکرہ ہو، بہرحال حرمت متعلق ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ وہاں نص وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو دودھ پلانے والی کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ النَّشَإِ، اور اس لیے بھی کہ یہ بڑھنے کا سبب ہے، فَيَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّۃِ، تو اس کی وجہ سے بعضیت کا شبہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی حرمت رضاعت میں رضاعت کی وجہ سے حرمت کیوں ہوتی ہے؟ یہ شبہ بعضیت کی وجہ سے، کہ دودھ جا کر کے اس کے جسم کا ایک جز بن گیا، گویا کہ وہ دودھ پلانے والی کا بچہ جز بن گیا، اس لیے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ماں جو ہے بیٹے پر حرام کیوں ہوتی ہے اور بیٹا ماں کے لیے حرام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جزیت ہے وہاں پر، تو دودھ میں بھی شبہ جزیت ہے اور اس نے دودھ پلا دی تو شبہ جزیت ثبوت ہو گیا، اس لیے حرمت ثابت ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ جو نادر ہے، ایک فرضی صورت ہے، مطلب کبھی ہو سکتا ہے کہ واقع بھی ہو جائے، کہ مثال کے طور پر جو ہے ریگستان میں میاں بیوی یعنی کچھ لوگ چل رہے تھے، ایک اس میں عورت بھی تھی جس کا چھوٹا بچہ تھا، باقی اس میں کوئی عورت نہیں جس کے پستان میں دودھ ہو، ٹھیک ہے، جیسے لڑکیاں ہیں اور بوڑھی عورتیں ہیں اور مرد حضرات ہیں۔ پھر بچے کا انتقال، وہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بچہ دودھ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں آس پاس کچھ ہے نہیں کہ اس کو پلایا جائے، تو اجازت ہے کہ بچے کی جان بچانے کے لیے ماں کے پستان سے جس کا انتقال ہو گیا ہے دودھ نکالا جائے اور بچے کی جان بچائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نادر صورت ہے، واقع ہونا اس کا ممکن ہے، لیکن وقوع ہوا کبھی اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ خیر، تو کہتے وَإِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب کسی عورت کے دودھ کو دوہ لیا جائے اس کی موت کے بعد، فَأُوجِرَ الصَّبِيُّ، پھر بچے کو پلا دیا جائے، تعلق بہ التحریم، تو بھی اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک حرمت متعلق، حرمت کی وجہ کیا ہے؟ شبہ بعضیت، یعنی یہ دودھ اس کے جسم میں جا کر جو ہے اس کے نشو و نما میں سبب بنے گا، اس لیے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور امام اعظم کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ خلافا للشافعی، یہ بخلاف امام شافعی کے، ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں الاصل فی ثبوت الحرمت انما هو المرأۃ، حرمت کے ثابت ہونے میں اصل جو ہے وہ عورت ہے، ثم تتعدی الی غیرها بواسطتها، پھر عورت کے واسطے سے حرمت اس کے غیر کی طرف متعدی ہوگی، یعنی نکاح وغیرہ کی طرف۔ وبالموت لم تبق محلا لها، اور جب عورت ہی مر گئی تو حرمت کے لیے محل ہی باقی نہ رہا۔ وبالموت لم تبق محلا لها، اور موت کی وجہ سے حرمت کا کوئی محل باقی نہ رہا۔ ولہذا لا یوجب وطئها حرمت المصاہرۃ، کہتے اسی لیے تو اگر کوئی مری ہوئی عورت سے کوئی کم نصیب، کوئی دریدہ دہن گستاخ آدمی وطی کر لے، تو اس کی وطی، مری ہوئی عورت سے وطی کر لینے کی وجہ سے اس کی بیٹی یا اس کی ماں اس پر حرام نہیں ہوگی۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں، کہتے ولہذا، کیونکہ وہ محل وطی نہ رہی، موت کے بعد وہ محل وطی نہیں ہے، تو محل حرمت بھی نہیں ہے، محل حرمت نہیں ہے تو اس سے اگر کوئی وطی کر لیتی ہے، ایسا ہی ہے جیسے کوئی جھاڑ میں ٹکر مارے، تو ولہذا لا یوجب وطئها حرمت المصاہرۃ، اسی لیے اس سے وطی کرنا حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرے گا۔ اور ولانا، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت جو آپ ثابت کرتے ہیں، حرمت مصاہرت سمجھتے ہیں نا کہ جس عورت سے آپ نے وطی کر لیا اس عورت کی بیٹی اور اس عورت کی ماں آپ کے لیے حرام ہو گئی، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اگر مردار عورت سے کسی نے، مردار کہہ رہا ہوں یعنی جس عورت کا انتقال ہو گیا، مری ہوئی عورت سے کسی نے وطی کر لیا تو اس کی بیٹی اور اس کی ماں اس پر حرام نہیں ہوگی، یعنی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی تو حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی،
اور ہم کیا کہتے ہیں ولنا، اور ہماری دلیل ہے ان السبب ہوا شبہۃ الجزیتی، کہ یہاں پر حرمت کی وجہ جو ہے شبہ جزیت ہے، وذالک فی اللبن، اور یہ بات دودھ میں موجود ہے، چاہے مری ہوئی عورت کا دودھ ہو یا زندہ عورت کا دودھ ہو، لمعنی الانشاز والانبات، بڑھنے اور اس کو بولیں گے کیا بولیں گے، بڑھنے اور یعنی جسم میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھوتری اور افزائش بولیے اس کو، افزائش اور بڑھوتری کے معنی کی وجہ سے وہ قائم باللبن، اور یہ معنی دودھ کے ساتھ قائم ہے، وهذه الحرمت تظہر فی حق المیتۃ دفنا وتیمما، اور یہ حرمت یعنی رضاعت کے سبب سے جو حرمت ہے یہ میت کے حق میں، اس عورت کے حق میں ظاہر ہوگی دفن کے اعتبار سے اور تیمم کے اعتبار سے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی محرم جو ہے، محرم کوئی موجود نہ ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ تیمم کرا دیا جائے گا، یعنی کوئی عورت بھی نہلانے کے لیے نہیں ہے اور محرم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی رضاعی بیٹا موجود ہے تو وہ غسل دے سکتا ہے کیونکہ محرم ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو محرم حرمت رضاعت جو ہے یہ کام آتی ہے میت کے حق میں بھی، کہ میت کا اگرچہ انتقال ہو گیا ہو لیکن اس کا چونکہ دودھ پیا ہے لڑکے نے تو اس کی ماں کہلائے گی، تو اب اس کے ہوتے ہوئے اس کو تیمم نہیں دیا جائے گا بلکہ غسل دیا جائے گا۔ تو حرمت رضاعت جو ہے میت کے حق میں بھی ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے ہی اگرچہ عورت کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کا دودھ دوہ کر کے بچے کو پلا دیا جائے تو حرمت رضاعت ہمارے نزدیک ثابت ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اما الحرمت فی الوطی، امام شافعی کے قیاس کا جواب، لیکن وطی حرمت فی الوطی لکون، حرمت فی الوطی جو ہے وہ ثابت کیوں نہیں ہوتی ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی، لکون ہی ملاقیا لمحل الحرث، تو وہ اس لیے ہے، یعنی حرمت وطی اس لیے ہے کہ وطی جو ہے وہ ملاقی ہونا چاہیے محل حرث سے، یعنی وطی ہونی چاہیے اس مقام پر جو مقام وطی کے لائق ہے، وقد زال بالموت، اور یہ بات موت سے زائل ہو گئی، یعنی وطی سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وطی سبب ہے بچہ پیدا ہونے کا، اور بچہ جزیت کا سبب ہے، اس لیے وطی سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور مری ہوئی عورت کو بچہ ہو نہیں سکتا اگرچہ اس سے وطی کی جائے، اس لیے وقد زال بالموت، تو یہ موت سے ختم ہو گیا، فافترقا، تو دونوں حکم، دونوں مسئلہ الگ الگ ہو جائے گا، دونوں کو ایک جیسا نہیں کہا جائے گا۔ وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالتَّحْرِيكِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، ایک مسئلہ کہ اگر بچے کو دودھ کا حقنہ لگایا گیا تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، حقنہ یعنی منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے، جیسے اس زمانے میں نیب کے ذریعے سے سرنج لگا کر کے وہ جو پانی جیسے چڑھاتے ہیں سلائن لگا کر کے، ایسے سلائن لگا کر بچے کو دودھ چڑھا دیا گیا تو حرمت متعلق ہوگی کیا؟ تو کہتے ہیں لم یتعلق بالتحریم، اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، یا اس زمانے میں پاخانے کے راستے سے جو ہے نا وہ مطلب اس حال جس کا یعنی منہ کی طرف سے کھانا جس کا دشوار ہو جاتا تھا تو بچے کو اس طرح سے پائپ کے ذریعے سے پیٹ میں دودھ پہنچایا جاتا تھا تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے۔ ابھی تو اور بھی طریقے آ گئے ہیں، ابھی جیسے وہی میں نے کہا کہ سلائن کا سسٹم آ گیا، تو سلائن اگر دودھ کا دے دیا جائے تو امام ہمارے نزدیک جو ہے اس طرح سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ دودھ پینا شرط ہے، اور امام محمد سے مروی ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہوگی کما یفسد بہ الصوم، جیسے اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کہ منہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے پیٹ میں کھانا پہنچا دیا جائے تو حکم ثابت ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے کھانا اندر پہنچنے کی حاجت نہیں ہے، معدے میں پہنچنا چاہیے، تو جیسے معدے میں پہنچنے والی چیز روزے کو توڑ دیتی ہے، ایسے ہی معدے میں پہنچنے والا دودھ اگرچہ منہ کے ذریعے نہ ہو کسی اور راستے سے ہو حرمت رضاعت کو ثابت کرے گی۔ وجہ الفرق علی الظاہر، وجہ فرق جو ہے ظاہر پر ہے، یعنی کیسے ان المفسد فی الصوم اصلاح البدن، کہ توڑنے والی چیز روزے میں مفسد جو چیز ہے وہ بدن کی اصلاح ہے، یعنی بدن کو طاقت جس چیز سے ملے وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، اور یہ بات دوا میں پائی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرِّضَاءِ مَانًا نَشْءِ، لیکن رضا میں جو حرمت حرام کرنے والی چیز ہے وہ ہے بڑھوتری کا معنی۔ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْإِحْتِقَانِ، اور یہ پچنا لگانے میں یہ اس کا وجود نہیں ہوگا، یعنی پاخانے کے راستے سے اگر دودھ دیا گیا ہے تو اس میں بڑھوتری کے معنی کا ثبوت نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن المغذی وصولہ من الاعلیٰ، یہ ایک سائنس کا ایک طرح سے فارمولہ ہے، لأن المغذی وصولہ من الاعلیٰ، اس لیے کہ مغذی یعنی غذائیت کو جسم میں پیدا کرنے والی چیز جو ہے اس کا پہنچنا اعلیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی معدے میں
اوپر کی جانب سے کوئی چیز پہنچے تو غذائیت حاصل ہوتی ہے، نیچے کی طرف سے کوئی چیز پہنچائی جائے تو غذائیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور دودھ سے حرمت کی وجہ غذائیت کا حصول ہی تھا، اور نیچے سے پہنچانے کی وجہ سے غذائیت کا حصول نہیں ہو پایا، اس لیے جو ہے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، کسی مرد کو جو ہے دودھ اتر گیا، اذا نزل للرجل، مرد کے پستان میں مثال کے طور پر دودھ آ گیا، فردا سبین، تو اس نے اس نے کسی بچے کو پلا بھی دیا، یعنی یہ ہو سکتا ہے، لم يتعلق بھی تحریم، تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، لیکن لیس بلبن علی التحقیق، اس لیے کہ تحقیق جب کریں گے نا تو وہ پتہ چلے گا کہ دودھ نہیں ہے، وہ پستان میں موجود جو ہے پانی ہوتا ہے جس نے دودھ کا رنگ لے لیا۔ فلا يتعلق به النشو والنمو، وہ تو جو عورت کے دودھ میں جو وٹامن وغیرہ ہے وہ مرد کے اس میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے کب فقہا فرما رہے ہیں، آج سے سمجھ لیجیے 1200 سال پہلے کی بات فرما رہے ہیں کہ وہ اصل میں دودھ نہیں ہوگا۔ جیسے پہلی فرما دیا ہمارے فقہا نے کہ خون میں مچھلی میں جو لال لال کلر کا نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے، اور واقعی خون نہیں ہے وہ، تو فرمایا کہ وہ اصل میں دودھ نہیں ہوگا۔ فلا يتعلق بالنشو والنمو، تو اس سے بڑھوتری اور افزائش متعلق نہیں ہوگی۔ وہذا لأن اللبن انما يتصور مما يتصور منه الولادہ، اور ایسا اس لیے ہے کہ دودھ کا تصور اس شخصیت سے ہے جس سے ولادت کا تصور ہے، اور مرد جو ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے دودھ بھی نہیں اتر سکتا۔ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ بچہ جس سے پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کا معاملہ ہے، اسی سے دودھ کا معاملہ ہے کہ بچے کو اس سے کھانا مل جائے۔ وَإِذَا شَرِبَ الصِّبْيَانُ مِن لَبَنِ شَاةٍ، یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ہے کہ دو بچے اگر ایک بکری کا دودھ پی لیں، یعنی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے، پڑوسی کا لڑکا اور پڑوسی کی لڑکی، دو الگ الگ لڑکا لڑکی نے جو ہے ایک بکری کا دودھ دونوں نے پی لیا، لم يتعلق به التحریم، تو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ لڑکا لڑکی نے چونکہ ایک اور بکری کا دودھ پی لیا ہے اس لیے آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے اور بکری اس کی رضائی ماں ہو گئی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ لم يتعلق به التحریم، اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، کیوں؟ لأنه لا جزئیت بین الآدمی والبہائم، اس لیے کہ آدمی اور چوپائے کے درمیان جزئیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ والحرمت باعتبارها، اور حرمت جو ہے جزئیت کے اعتبار سے ہی ہے۔ اب یہ مسئلہ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس میں کیا ہے، اس کی تمیز تھوڑی سن لیجئے، بلکہ تھوڑی پڑھ بھی لیجئے، وقت ہے ابھی، کہ اگر ایک مرد نے، پہلے ہوتا تھا نا کہ چھوٹی بیوی بڑی بیوی سب ہوتی تھی، ایک کے نکاح میں جو ہے نا 3 4 بیویاں رہتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی چھوٹی بچی ہے، صغیرہ ہے، یعنی 1 سال کی 1.5 سال کی ہے، تو وہ بطور نکاح کے کسی کے حوالے کر کے چلا جاتا تھا دنیا سے کہ آپ اس سے شادی ہی کر لیجئے، یعنی شادی کرنے سے مراد ہے کہ اس کو بیوی بنا لیجئے، پھر جب یہ وطی کے قابل ہوگی وطی وغیرہ کیجئے، لیکن ابھی بیوی بنا لیجئے تاکہ یہ آپ کی پرورش میں رہے، اس کا خرچہ پانی یہ وہ سب اس کے ذمے ہو گیا۔ تو بیوی بنانا پہلے صرف جو ہے نا عیاشی کرنے کے لیے نہیں تھا، ابھی جو ہے نا بیوی کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس وطی کرنا اس سے۔ پہلے بیوی جو بنانا یعنی شادی کرنا ایک ڈیل ہوتا تھا زندگی کی حفاظت کے لیے، خاندان کی حفاظت کے لیے، اس لیے پہلے یہ تصور تھا کہ چھوٹی بچی سے بھی، چونکہ وہ اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے نا، تو اس سے بھی نکاح ہوتا تھا، اور ابھی شادی کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا، بس بتی دینا اور کچھ نہیں۔ تو اب پھر تعجب ہوتا ہے، ارے 6 سال کی بچی سے کیسے نکاح کر لیا؟ ارے بیٹا، تو نکاح کا کیا مطلب ہے؟ صرف ٹھوکنا؟ نکاح کا مطلب صرف وطی کرنا ہے؟ نکاح کا مطلب ہے اس کا خیال کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ سب بھی تو نکاح کے مقاصد ہیں۔ تو نکاح کے 50 مقاصد کو ایک طرف، اور ایک مقصد جو نکاح کا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ عیاشی کی طرح لوگ لے رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے دماغ میں یہ جو بات کیوں نہیں آتی ہے کہ چھوٹی بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے بڑے آدمی سے، یہ کیوں نہیں آتا بھیجے میں؟ کیونکہ نکاح کے مقاصد ان کے بھیجے میں نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں ایک ہی بات ٹھسی ہوئی ہے کہ نکاح کا مقصد ہے بس بستر پہ اس کو سلا دینا، یہ نکاح کا مقصد ایک ہے بس۔ اس سے بڑے بڑے مقصد نکاح کے موجود ہے کہ وہ زندگی کی اس کی حفاظت ہے، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ انتقال ہو جاتے تھے، سفر میں گئے، کچھ ہو گیا، ختم، تو اب وہ بچی کی دیکھ بھالی کون کرے گا؟ پھر تو وہ کوٹھے پہ جا کے بیٹھے گی نا معاذ اللہ، تو اس سے وہاں جانے سے بہتر ہے نا کہ کسی کی تربیت میں آ جائے، کسی کی پرورش میں آ جائے، کسی کی نگرانی میں آ جائے۔ یہ اس لیے جو ہے اس طرح کے مسائل اس زمانے میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اذا تزوج الرجل صغیرۃ وکبیرۃ، ابھی تو یہ ہو گیا کہ شادی 18 سال سے پہلے کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے دماغ اس ذہن میں بھی یہی ہے کہ شادی کا مطلب ہوتا ہے بس وہی کرنا اور کچھ نہیں۔
اسلام کا ادب نہیں، شادی کا مطلب جو ہے قرآن پاک میں نا مصافح کیا ہے، محسنین غیر مصافحین، نکاح کرو محسنین، پارسائی حاصل کرنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے نہیں نکاح کرو، محسنین غیر مصافحین. تو محسنین میں یہ ساری باتیں آ گئی نا، اس کی حفاظت، دیکھ بھال، خیر خواہی، اس کی تعلیم، اس کی تربیت. اگر چھوٹی بچی بیوی بن کے آئی ہے، مثال کے طور پر 1 سال کی بچی کو سے کسی نے نکاح کرا دیا، وکیل نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کر لیا، بیوی ہو گئی وہ، تو اب ظاہر سے تو اس سے وطی تو نہیں کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے دودھ پلانے کا انتظام کریں گے، اس کے کھانے کا انتظام کریں گے، اس کے علاج کا انتظام کریں گے. اس لیے تو جب کسی مرد نے کسی عورت سے، چھوٹی بڑی 2 بیوی تھی اس کے پاس، ایک تھی وہ کہ جس کے پستان میں دودھ تھے، اور ایک وہ ہے کہ 1 سال کی بچی تھی. اب کیا کیا اس نے کہ جس کو دودھ تھا اس نے دیکھا کہ بچی رو رہی ہے، میری سوتن رو رہی ہے، تو سوتن کو اس نے دودھ پلا دیا. دودھ پلا دیا، جیسے ہی دودھ پلایا تو دونوں اس پر حرام ہو گئی. شوہر کے لیے دونوں عورت کیا ہو گئی؟ بولیے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کیوں حرام ہوئی؟ کیونکہ دونوں آپس میں ماں بیٹی ہو گئے تھے، اور ماں بیٹی کو نکاح میں رکھنا کیا ہے؟ بولیے. اس کو انشاءاللہ